معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ گفتگو پچھلے جمعہ ہوئی، کچھ گفتگو محفل پر ہوئی۔ آج وہ گفتگو کہ آقا علیہ السلام نے جو عجائب قدرت کو دیکھا، مناظر کو دیکھا، ان پر گفتگو ہوگی۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی اکرم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ پہلا بڑا معجزہ قرآن مجید، دوسرا معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو دور انتہائی اہم دور رہے۔ ایک دور جس دور میں آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ زبان و بیان کا دور تھا۔ عرب اپنی زبان پر بڑا فخر کرتے کہ ہماری لغت جیسی کسی کی لغت نہیں، ہمارے اشعار جیسے کسی کے اشعار نہیں۔ جو اشعار میں بلاغت کا، فصاحت کا وہ استعمال کرتے، وہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی شاعر اپنا شعر لکھتا، بڑا کمال کا ہوتا، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتا، گویا کہ یہ قسم کا چیلنج ہوتا، لاؤ اس کے مقابلے میں کوئی شعر۔ زبان و بیان کا دور تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو قرآن مجید عطا فرما دیا۔ اب لائے قرآن کے مقابلے میں اپنا کوئی کلام۔ سورہ کوثر نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے جب سورہ کوثر کو نازل کیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر، سب سے چھوٹی سورت، 3 آیتیں، مختصر سی سورت، یہ 3 آیتیں لکھ کر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دی، لاؤ اس کے مقابلے میں۔ بڑے بڑے شاعر آتے، دیکھتے، اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا لیتے، کہتے یہ کلام، یہ تو کوئی انوکھا ہی کلام ہے، یہ تو اندیکھا کلام ہے، انسنا کلام ہے، یہ کلام یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہے، وہ ہوتا بھی کیسے، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کو قرآن جیسا معجزہ عطا فرما دیا، پھر چیلنج بھی کیا، لے آؤ اس کے مقابلے میں کوئی ایک قرآن۔ ہاتھ کھڑے، فرمایا چلو 10 سورتیں لے آؤ، ہاتھ کھڑے کر دیے، نہیں لا سکتے۔ فرمایا چلو 10 آیتیں ہی لے آؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ اس دور کا فخر تھا زبان و بیان۔ میرے حضور کا قرآن جیسا معجزہ ان کے اس سارے غرور کو، فخر کو ختم کر دیا۔ دوسرا دور قرب قیامت کا ہوگا، آج کا دور جدید ٹیکنالوجی کا دور۔ لوگوں نے سالوں کے سفر مہینوں میں طے کرنے، مہینوں کے سفر ہفتوں میں طے کرنے تھے، ہفتوں کے سفر دنوں میں طے کرنے تھے، دنوں کے سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں کے سفر سیکنڈ میں طے کرنے تھے۔ یہ دور آنا تھا، اور ایسا جدید دور آنا تھا کہ آدمی بیٹھا پاکستان میں ہے، ادھر کارڈ ملائی، کان سے موبائل لگایا اور دنیا کے دوسرے کونے میں وہ بات کر رہا ہے۔ کوئی تار نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، چند لہریں ہیں جو رابطہ جوڑ رہی ہیں۔ یہ موجودہ دور، پیغام یہاں سے دنیا کے ایک کونے سے پیغام دوسرے کونے تک آسانی سے پہنچنا تھا۔ اللہ رب العزت نے محبوب کو ویسے 14 صدیاں قبل معجزے عطا فرما دیے کہ آج موبائل سے بات کرتے ہیں، دوسرے کے پاس موبائل ہونا ضروری ہے، پھر دنیا کے دوسرے کونے میں بات ہوگی۔ اگر اگلے آدمی کے پاس موبائل نہیں ہے،
صرف ایک آدمی کے پاس موبائل ہو یہ بات نہیں کر سکتا. حضور تو حضور ہے نا، حضور کی شان تو برا ہے. حضور کے صحابی کی طرف آئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جمعے کا منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے لشکر بھیجا ہوا تھا اور اس لشکر کے کمانڈر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. دشمن نے ہر طرف سے یلغار کی ہوئی تھی اور حضرت عمر آپ خطبہ دے رہے ہیں. کشف ہوا، آپ نے ان کے حالات کو دیکھ لیا اور آپ نے گفتگو کرتے کرتے آپ نے درمیان میں کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ. اور آپ نے 3 بار کہا. باقی صحابہ حیران ہے کہ عمر یہ بات کرتے کرتے کیا کہہ رہے ہیں. جمعے کا خطبہ ختم ہوا، نماز مکمل ہوئی. عمر سے پوچھا عمر آج آپ نے دوران خطاب آپ نے عجیب کلام کیا یا ساریہ الجبل، اس کی کیا وجہ؟ حضرت عمر نے کہا میں نے اپنے لشکر کو دیکھا کہ دشمن ان کی جانب بڑھ رہا تھا. میں نے کہا ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور جب حضرت ساریہ وہ صحابہ واپس آئے انہوں نے کہا کہ ہماری طرف دشمن چاروں جانب سے آ گیا، ہم گھیرے جا چکے تھے. اچانک آواز آتی ہے یا ساریہ الجبل، ساریہ لشکر کو لے کر پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، اس کے دامن میں چلے جاؤ. اور پھر کہنے لگے وہ آواز بلا شبہ عمر فاروق کی تھی. یہ آج کی دنیا کا فخر تھا. ایک کونے سے دوسرے کونے تک باتیں ہونی تھی وائرلیس کے ذریعے، لہروں کے ذریعے، اور دوسری طرف دونوں جانب کنیکشن موجود ہوگا تو باتیں ہوں گی. لیکن اللہ کے نبی کے صحابی اس کا یہ کمال ہے. پھر حضور کی شان کیا ہوگی. دور جدید میں ایک دور ایسا بھی آنا تھا جو کہ آ چکا. لوگوں نے چاند پر جانے کی باتیں کرنی تھی، لوگوں نے مریخ پر جانے کی باتیں کرنی تھی، اور ایک شہر سے سفر طے کرتے ہوئے دوسرے شہر کی طرف جانے کی باتیں کرنی تھی. میرا رب جانتا تھا ایسا ہوگا. اگر لوگ نبی سے بڑھ جائیں اور نبی کی شان برقرار نہیں رہتی، جتنے بھی چیزیں ہونی تھی قیامت تک، جو جدید چیزیں اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کو آج 1400 قبل عطا کر دی. لوگ چاند پر گئے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو معراج کروا دی. ہر دور کا فخر ہوتا ہے، ہر دور کا باغپن ہوتا ہے، ہر دور کا کوئی نہ کوئی عروج ہوتا ہے. اور دنیا کے جتنے بھی عروج ہیں، جتنے بھی فخر ہیں، میرے حضور کے منہ سے انہیں توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. قرب قیامت میں باتیں ہونی تھی کہ میزائل چھوڑا گیا، چھوڑے ہوئے میزائل کا رخ موڑ دیا گیا. آج یہ دور، اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. میزائل کو چھوڑ کر اس کا رخ بھی موڑ دیا جاتا ہے. میزائل کو چھوڑ کر اس کو بھیجنا دائیں تھا، لیکن ارادہ بدل کے اس کو بائیں جانب بھیجا جائے تو بیٹھے بیٹھے اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما ہیں. ایک بدو آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. فرمایا کیا شرط ہے؟ یا رسول اللہ وہ کھجور وہ خود بخود اپنی جگہ سے آپ کے پاس آ جائے، خود بخود اپنی جگہ سے اپنے آپ کے پاس آ جائے، اسلام قبول کر لوں گا. حضور نے فرمایا اگر وہ آگے قبول کر لے گا، جی یا رسول اللہ انکار کی گنجائش ہی نہیں رہے گی. حضور نے یہ نہیں کہا چلو میں اس کو بلاتا ہوں، بلکہ کہا جا تو پیغام دے دے، جا تو پیغام دے دے. اسے کہنا اپنے اللہ کے نبی نے بلایا ہے. وہ جا کر پیغام دیتا ہے، وہ درخت، وہ کھجور کا درخت اپنی جگہ سے اکھڑتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، حضور کو سلام عرض کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں جا واپس چلا جا. وہ واپس اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے. اب دیکھیں دور جدید میں چھوڑے ہوئے میزائلوں کا رخ موڑنا تھا. اللہ رب العزت نے محبوب کو یہ والا معجزہ عطا فرما دیا. فرمایا آ بھی جا، واپس اپنی جگہ پر چلا بھی جا. اسی طرح ایک کھجور کے خوشے کا واقعہ،
اسی طرح ایک بدو آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ کھجور کا خوشہ، کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں اسلام قبول کر لوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ آگے قبول کر لے گا، جی یا رسول اللہ قبول کر لوں گا۔ حضور نے اس خوشے کو اشارہ کیا، اسے اشارہ کیا آ جا، وہ اپنی جگہ سے ٹوٹتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ اب کھجوریں تھیں، حضور صحابہ میں تقسیم فرما دیتے، لیکن آقا علیہ السلام نے صحابہ میں کھجوریں تقسیم نہیں فرمائی، بلکہ اسے حکم کیا جا جس طرح آیا تھا ویسا اپنی جگہ پر جا کے جڑ بھی جا۔ وہ ٹوٹا ہوا خوشہ وہ آ کر دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر جڑ گیا۔ یہ جوڑنے کا حکم، اسے دوبارہ اپنی جگہ پر جانے کا حکم اس لیے دیا، ہو سکتا تھا کچھ معترضین، اعتراض کرنے والے، وہ اعتراض کر سکتے تھے، ارے وہ تو تیز ہوا چلی ٹوٹ کر آ گیا تھا، تیز ہوا چلی اس وجہ سے آ گیا۔ ان کے اعتراض کو ختم کر دیا، وہ اعتراض ہی نہ کر سکے، سمجھ جا کر واپس بھی جڑ جا۔ تو ہر دور کے فخر کو میرے حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا یہ چاند پر گئے، کیا لے کر آئے؟ وہ چاند کی کچھ مٹی لے کر آئے، چند ٹکڑے لے کر آئے۔ اللہ کے حبیب اللہ کے حضور ناز میں پہنچے، امت کے لیے بخشش کا بوجیدہ جان فضا لے کر آئے، امت کے لیے الصلاۃ معراج المؤمنین کا تحفہ لے کر آئے۔ میرے حضور گئے تو حضور تو امت کی بخشش لے کر آئے۔ آقا علیہ السلام جب آپ سدرۃ المنتہا سے، اس سے جو پہلے کا سفر ہے، ساتھ جبرائیل امین تھے، بہت سے مناظر حضور نے دیکھے، بہت سے مناظر دیکھے۔ ان مناظر میں چونکہ معراج کے حوالے سے ہماری گفتگو پچھلے جمعہ بھی ہوئی، محفل پر بھی ہوئی، اب جو آپ نے مناظر دیکھے ان سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، ان پر چند باتیں۔ آقا صاحب السلام حضور فرماتے ہیں کہ میں جب آسمان پر سفر کر رہا تھا، جبرائیل امین ساتھ تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو کھیتی باڑی کر رہی ہے، آسمان پر کھیتی باڑی ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو آج فصل ہوتے ہیں اور دوسرے دن وہ تیار بھی ہو جاتی ہے، اسے کاٹ بھی دیتے ہیں، اور وہ فصل دوبارہ جو کی تو لہلانے لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا منظر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ اللہ کے مجاہد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں ہیں، اور یہ ان مجاہدین کی نیکیاں ہیں جو اللہ کے راستے میں جو جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کو فصل نظر آ رہی ہے یہ ان کی نیکیاں ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، انہیں کاٹ لیا جاتا ہے، وہ نیکیاں دوبارہ ہو جاتی ہیں، یہ نیکیاں اسی طرح کی بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کا کام کریں، اللہ رب العزت آپ کو موقع دے، آپ دین کا کہیں پر کام کر سکتے، دین کا کام کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے سروں کو کاٹا جا رہا تھا، اور سر کاٹتے وہ فوراً پہلے کی طرح وہ بھی درست ہو جاتے، اور یہ سلسلہ لگاتار جاری رہا۔ اور بعض روایات میں ایسے ہے یہاں پر ایک سر کاٹ دیے جاتے تھے، وہاں پر ہے کہ کچھ فرشتے مقرر تھے، وہ ان کے سروں کو بھاری بھرکم پتھر سے کچل دیتے، پتھر لڑکتا ہوا نیچے جاتا، وہ فرشتہ اٹھانے جاتا، وہ سر دوبارہ جڑ جاتا، وہ دوبارہ صحیح ہو جاتا، وہ آ کر دوبارہ اس پتھر کو کچلتا، اور یہ سزا اسی طرح لگاتار جاری تھی۔ آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے، نمازوں کی وجہ سے ان کے سر بوجھل رہتے تھے۔ آپ میں اپنی نمازوں پہ غور کریں نا، ہم نماز پڑھتے ہمارا ذہن کہاں پر ہوتا ہے؟ کیا بوجھل ذہن جب نماز نہیں پڑھتے، کام کاج چھوڑ کر آ بھی جائیں، نماز شروع بھی کر دیں، پھر بھی کام کی طرف توجہ رہتی ہے، ابھی یہ بھی کام کرنا ہے، ابھی یہ بھی کام کرنا، وہ ساری مصروفیات نماز میں آ جاتی ہیں۔ ایک تو ہے یہ سستی کا معنی کہ نماز میں غفلت کرتے ہیں، توجہ نہیں رہتی، جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے
اللہ رب العزت اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، خاص نظر رحمت فرماتا ہے، اس کے اوپر خاص کرم فرماتا ہے، وہ خاص توجہات کا وہ آدمی وہ مرکز بن جاتا ہے۔ لیکن جب وہ آدمی دوران نماز اپنے خیالات کو منتشر کرتا ہے، ادھر ادھر سوچتا ہے، تو ایک ندا کرنے والا اسے ندا دیتا ہے، وہ بندے کدھر دیکھتا ہے، یہ تیری سوچ کدھر جا رہی ہے؟ کیا اللہ سے بہتر بھی کوئی اور ہو سکتا ہے جس کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے؟ اب وہ بندہ اگر تو نماز کی طرف توجہ کرے تو ٹھیک، اگر نہ کرے اسے یہ ندا دوبارہ آتی ہے، پھر بھی نہ وہ توجہ دے، تیسری بار پھر ندا آتی ہے، وہ بندہ جب توجہ نہیں دیتا تو اللہ بھی اس سے اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ نماز میں تو بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ کے قریب ہونا تھا، یہی تو مومن کی معراج ہے۔ حضور کی معراج یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کے حضور ناز میں پہنچے، یہ حضور کی معراج ہے۔ اب ہمارا وہاں تک ہم جا نہیں سکتے، ہماری اتنی اپروچ نہیں ہے۔ ہاں بندے، تو بھی معراج کرنا چاہتا ہے، اپنا سر سجدے میں رکھ دے، یہ تیری معراج ہے۔ تو جہاں پر ہم نے اپنی معراج کو حاصل کرنا تھا، وہ تو غفلت کی وجہ سے ہم نے ویسے ہی ختم کر دی۔ یہ ان نمازوں کو بے روح نمازیں کہا جاتا ہے، یہ غفلت والی نمازیں۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی بندہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا، غور کرے کہیں پر غلطی ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ جھوٹ بولتا ہے، غور کرے میری غفلت کہاں پر ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، غور کرے نماز میں کہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی برائی کر رہے ہیں، اپنی نمازوں کو درست کرنا پڑے گا۔ ایک یہ غفلت کا معنی کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ نماز پڑھ لیں گے، سستی کرتے ہیں، پڑھ لیں گے، انتظار کرتے رہتے ہیں، جماعت گزر گئی اور نماز کا وقت آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور جب بالکل آخری وقت آ گیا، دوڑ کر جلدی سے وضو کیا اور جلدی سے 2 سجدے کر لیے، ایک یہ غفلت کا معنی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کچلے جا رہے تھے، ہمیں چاہیے ہم اپنی نماز میں غفلت نہ برتیں۔ اور یہ تو وہ ہے غفلت برتنے والے جو سرے سے پڑھتے نہیں ہوں گے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی جب اسے دفن کیا جاتا ہے، ایک اژدہا اس کی قبر میں مسلط کر دیا جاتا ہے اور اسے ڈنک مارتا ہے، 70 گز زمین میں وہ دھس جاتا ہے، یہ بے نمازی ہے۔ بے نمازی اس سے انسان کی جتنی اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات سارے پناہ مانگتے ہیں، یہ بے نمازی ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، یہ بے نمازی ہے، اس کی نحوست ہے۔ اب آپ میں غور کریں، صبح سے لے کر جو 5 نمازیں ہیں ہم کتنی باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کیا ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوتی؟ فجر کے وقت بھی آپ ظہر کے وقت لگا دیں، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ رب جس نے رزق دینا تھا اسی سے منہ موڑ لیا ہم نے، عجیب آدمی ہے ہم لوگ۔ اور یاد رکھیے گا، اگر 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کے پاس وقت نہیں تھا، یہ مت سمجھیے گا، نکال کے اپنے ذہنوں سے دیکھیں کہاں پر غلطی ہوئی ہے، اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلائے نہیں۔ آدمی شیخی مارتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تو کون ہوتا ہے نماز چھوڑنے والا؟ تیری اوقات ہی کیا نماز چھوڑنے کی؟ تو نے نہیں نماز چھوڑی، اللہ نے چاہا نہیں اس کی بارگاہ میں آئے گا۔ تو الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، اس کی پابندی کریں، اس کی پابندی کریں۔ آپ پابندی کریں گے، آپ کے گھر والے پابندی کریں گے، آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے نماز کی پابندی کریں گے۔ 5 وقت مسجد میں اپنے ہاتھ کو یقینی بنائیں۔ میں نے دیکھا ہے جو لوگ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں
اللہ رب العزت ان کے بہت سارے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے، ان کی راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک صحابہ سے سوال کیا، صحابہ یہ بتاؤ اگر تمہارے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزر رہی ہو اور اس میں تم 5 مرتبہ غسل کرو، 5 مرتبہ نہاؤ، تمہارے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ نہیں یا رسول اللہ، 5 مرتبہ نہانے سے کہاں پر جسم پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کی یہی مثال ہے، جو آدمی 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اس کے جسم پر کوئی گناہ کا داغ نہیں رہتا، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے فرشتے اس کے جسم سے گناہوں کو اتارنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اتار کر سائے پر رکھنا شروع کر دیتے ہیں، گٹھری بن جاتی ہے۔ جب وہ آدمی نماز مکمل کر کے جانے لگتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ گناہ اس کے سر پر دوبارہ رکھ دیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتوں گناہ اتار دیے ہیں، اب اتنے ہی رہنے دو۔ تو وہ لوگ جو نماز کو سستی سے ادا کرتے تھے ان کا یہ عالم کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، جو پڑھتے نہیں ہوں گے انہیں سوچنا چاہیے ہمارا کیا انجام ہوگا۔ قیامت کے دن عبادات کے متعلق جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں گزر رہا تھا، بڑی دلکش خوشبو آئی، میں نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی جو باندی تھی، جو اس کی لونڈی جس کا نام ماشطہ تھا، یہ اس کی اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ میں کہ وہ کیسے؟ کہا کہ ایک دن وہ ماشطہ نامی باندی فرعون کی بیٹی کے وہ بناؤ سنگھار کر رہی تھی، وہ بناؤ سنگھار کی کوئی چیز نیچے گر جاتی ہے تو بے ساختہ وہ لونڈی اس کی زبان سے نکلتا ہے بسم اللہ بسم اللہ، قائصہ فرعون ہے، اور وہ فرعون کی بیٹی سن رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تو نے یہ کس کا نام لیا؟ اللہ کے نام سے۔ اس نے کہا نہیں تو یہ کیا ہے؟ فرعون کے نام سے۔ اس نے انکار کر دیا، یہ خبر فرعون تک پہنچی، اس نے لونڈی کو بھی بلا لیا، اس کے بچے بھی تھے انہیں بھی بلا لیا، وہ بچے بھی اللہ کو مانتے تھے، اور اس نے انہیں اذیتیں دی اور کہا کہ میرا نام دو، انہوں نے کہا کہ مر جائیں گے تیرا نام نہیں لیں گے۔ اس نے ایک بہت بڑی دیر منگوائی، اس کے نیچے آگ کو جلایا، جو بالکل تپ گئی، ایک ایک کر کے ڈالتا گیا، ایک ایک کر کے ڈالتا گیا، وہ سب نے اس پر صبر کیا، جان تو دے دی لیکن فرعون کا نام نہیں لیا۔ فرمایا کہ اس کی اولادوں کی خوشبو ہے۔ آخر ساتھ گزرے، آپ پہ قوم دکھائی دی جن کے پاس ایک ہانڈی میں پکا ہوا لذیذ گوشت ہے اور دوسری طرف بدبودار گوشت ہے۔ وہ لذیذ گوشت کو چھوڑ کر بدبودار باسی گوشت کی طرف دوڑتے ہیں، اسے جا کر کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر حرام جگہ پر جایا کرتے تھے۔ اب اسے پتا چلا بیویاں وہ حلال، وہ ایک لذیذ چیز ہے، اسی کو چھوڑ کر وہی ارتکاب کسی اور جگہ پر جا کر کریں گے، وہ بدبودار گوشت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اسی طرح عورتیں کہ اپنے شوہروں کو چھوڑ کر وہ کسی اور کے پاس جاتی تھی، اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کے پاس جانا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کوئی غلط کاری ہی کریں، بلکہ اس کے ساتھ اس سے بات کرنا، اس کی طرف دیکھنا، اس کی طرف ہاتھ بڑھانا، اس کی طرف چل کر جانا، یہ ساری زنا کی قسمیں ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ آنکھ زنا کرتی ہے، زبان زنا کرتی ہے، بندے کا ہاتھ زنا کرتا ہے، بندے کے کان زنا کرتے ہیں، اس کے پاؤں زنا کرتے ہیں۔ وہ یہی ہے، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، بے حیائی کو دیکھنا،
آج دیکھیں، آج ہر جیب میں بے حیائی بیٹھی ہوئی ہے، ادھر موبائل نکالا جو مرضی آپ دیکھتے جائیں، یہ آنکھ کا زنا ہو رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل اس میں مبتلا ہے۔ وہ 5 سال کا 10 سال کا بچہ، اسے ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ ماں باپ نے وہ ساری چیزیں اسے خود مہیا کی ہیں، بیٹے تو دیکھ، اور پھر وہ بڑھتا بڑھتا تو پھر وہ برائی کے عین دھانے پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر جب وہ شادی کر لے گا تو کیا خیال ہے، وہ برائی کو چھوڑ دے گا؟ الا ماشاء اللہ، اگر اللہ ہدایت دے دے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اور اسی طرح شادی شدہ مرد ہے وہ غیر عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، محلے کی بیٹی، محلے کی بہن، وہ رکشے پر جا رہی ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، وہ ہماری نگاہوں سے بچ ہی نہیں سکتی۔ ہم ایسے گرے ہوئے گھٹیا قسم کے لوگ بن چکے ہیں، گھٹیا لوگوں کے کام تھے جو ہم نے اپنے ذمہ لے لیے۔ تو یہ وہ لوگ کہ لذیذ چیز کو چھوڑ کر بدبودار چیز کی طرف بھاگتے ہیں، کہ ان کا انجام ہوگا قیامت کے دن، وہ خوش ذائقہ کھانوں کو چھوڑ کر بدبودار کھانوں کی طرف دوڑیں گے کہ ان کی سزا ہوگی۔ پھر آخر صاحب السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی وہ خون کی نہر میں تیر رہا ہے، اور اس نے اپنے سر پر ایک بڑی بھاری گٹھری باندھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ آدمی کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے کہ اس میں خیانت کر دیتا تھا، لوگوں کا بوجھ ہے، اور خون میں وہ نہا رہا ہے، خون میں لطپت ہے، اس میں تیاریاں لگا رہا ہے۔ اب امانت وہ چیز کی صورت میں ہو، جس طرح کسی نے چیز لی ہے اسی طرح واپس کریں۔ کسی سے ہم موٹر سائیکل مانگتے ہیں، اس کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن بعض جگہوں پر یہ رویہ ہوتا ہے کہ چلو کسی کی چیز ہے جس طرح مرضی استعمال کریں۔ کسی کا موبائل لے لیا، وہ امانت ہے آپ کے پاس، آپ اس کو خریدار نہیں سکتے اس میں کیا چیزیں ہیں۔ کسی نے آپ سے کوئی رات کی بات کہہ دی، یار یہ آگے نہیں بتانا، یہ امانت ہے، اور ہم امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے کچھ ایسے لوگ نظر آئے جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو کھرچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں پر تہمتیں باندھتے تھے۔ آج غیبت کی بیماری اب پہلے یہ خواتین میں ہوتی تھی، اب مردوں میں بھی عام ہو چکی ہے۔ چوک پر کھڑے ہو کر، دکانوں پر بیٹھ کر لوگوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اب غیبت یہ کیا چیز ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ واقعی وہ برا شخص ہو اور اس کی برائی کو بیان کیا جا رہا ہو، فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اور یا رسول اللہ اگر اس میں وہ برائی نہ ہو، فرمایا یہ تہمت ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ آدمی کو اپنی عزت نفس بہت پیاری ہوتی ہے، اور جب ہم اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، اسے پتا چل جائے، وہ اچھا محسوس کرے گا، اس چیز کو برا محسوس کرے گا۔ اور آج ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ غیبت کیوں کی جاتی ہے؟ حسد پیدا ہو جائے، یہ مجھ سے آگے کیوں جا رہی ہے؟ حسد ہے، یہ ترقی کرتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ اسے مجھ سے بڑا عہدہ کیوں مل گیا؟ اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ نے عطا کیا، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ بجائے خوش ہونے کے ہم اپنے بھائی کی ترقی دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آقا صاحب السلام نے فرمایا کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ بندہ جنتی ہے، اور اس نے اپنے جوتوں کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں منتظر کہ کون خوش نصیب ہے؟ ایک صاحب آئے، انہوں نے جوتیاں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں، آ کر بیٹھ گئے۔ کہا کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا، کتنا خوش نصیب ہے یہ بندہ کہ اللہ کے آقا صاحب السلام نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ کہا دوسرا دن ہوا، ہم بیٹھے ہوئے تھے،
حضور نے پھر فرمایا ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے. دیکھا وہی شخص تھا. تیسرا دن گزر گیا, تیسرے دن بیٹھے ہیں, کہا کہ فرمایا کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے, اور تیسرے دن بھی وہی شخص تھا. جب محفل برخاست ہوئی, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چل پڑا یہ دیکھنے کے لیے وہ کیا عمل کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اسے جنت کی بشارت دی. کہا کہ میں اس کے گھر تک جا پہنچا اور پھر اس کو میں نے بلایا اور ایک بہانہ میں نے بنا دیا. کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ دن رہنا چاہتا ہوں, اپنا مہمان بنا لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کو اجازت ہے, آپ آج میرے مہمان بن جائیں. کہا نیت یہ تھی میں دیکھوں گا کیا عمل کرتا ہے. میں اس کے ہاں ٹھہرا, دن گزر گیا, کوئی خاص عمل نہیں تھا. میں نے سوچا شاید یہ رات کو کرتا ہوگا, لیکن جب رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ عبادت کرے گا, لیکن وہ سو گیا. میں نے سوچا شاید آدھی رات کو اٹھے گا, لیکن وہ آدھی رات بھی سویا رہا. جس طرح ہم سوتے ہیں اسی طرح وہ بھی سویا رہا, کوئی رات کو عبادت نہیں کی. میں نے سوچا کہ یہ کل کا روزہ رکھے گا, لیکن دیکھا اس نے کل کا روزہ بھی نہیں رکھا. مجھے بڑا تعجب ہوا. پھر میں نے خیال کیا کہ شاید اس نے آج بھی عبادت نہیں کی, کوئی تھکا ہوا ہوگا, کل کر لے گا. لیکن اگلا دن بھی اسی طرح بیت گیا, تیسرا دن بھی اسی طرح بیت گیا. اس کی نمازیں ہماری نمازوں کی طرح تھی, کوئی زیادہ عبادت نفل نہیں تھے اس کے پاس. تیسرا دن ہوا, اسے میں نے کہا میری بات سنو, میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, بس میں جو تمہارے ہاں ٹھہرا ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تو تم کیا عمل کرتے ہو. اس لیے کہ حضور نے 3 دن ہو گئے تمہارے بارے میں کہا یہ بندہ جنتی ہے, تم کیا عمل کرتے ہو. ظاہری طور پر تو مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا. جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں تم بھی ویسے نماز پڑھتے ہو, رات کے تیسرے پہر جا کر تہجد کی نماز جس طرح ہم ادا کرتے ہیں اسی طرح تم کرتے ہو, کون سا عمل کرتے ہو. وہ صحابی کہنے لگے اور تو کوئی عمل مجھے نہیں یاد, ہاں میرے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں ہے, حسد نہیں ہے میرے دل میں. تو غیبت کیوں کی جاتی ہے؟ حسد پیدا ہوتا ہے, لہو و لعب کے لیے, ہنسی مذاق کے لیے. وہ 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی غیبت شروع کر دی, وہ 4 دوستوں کو خوش کر دیا. کسی سے دشمنی ہو, نفرت ہو, پھر غیبت کی جاتی ہے. اور جس کے پاس کھڑے ہیں, جس سے بات کر رہے ہیں, اسے خوش کرنا مقصود ہو, پھر غیبت کی جاتی ہے کہ یہ آدمی, اس کو میں نے خوش کرنا ہے اور فلاں آدمی کو یہ ناپسند کرتا ہے, اگر میں اس کی برائیاں کروں گا یہ بندہ خوش ہوگا. اب اس کی برائیاں شروع کر دی جاتی ہیں, سامنے والے کو خوش کر لیا جاتا ہے. اس کو تو خوش کر لیا, اللہ کو ناراض کر دیا. یہ غیبت کے اسباب ہیں. فرمایا کہ میں نے اس قوم کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے, وہ اپنے چہروں کو, اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. پوچھے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے. اس غیبت سے بچیں, اس غیبت سے بچیں. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین مسلمان من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. بہترین اسلام. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایسے اپنی زبان کو باہر نکالا اور زبان کو پکڑ لیا. اس کے بعد پھر کہا کہ معاذ تمہیں پورے اسلام کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ یہ زبان ہے, اس کو کنٹرول کر لو, یہ زبان. اور ایک روایت میں کہ جب دن شروع ہوتا ہے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں زبان کا کہ ہاتھ جوڑتے ہیں, بی بی تو چپ نہیں, بولنا تو ہے, پھانسی سارے جانا ہے. اسے درخواست کرتے ہیں تو خاموش رہنا. تو اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے, غیبتیں نہ کریں, کسی کی چغلیاں نہ کریں, کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں کوئی بات کہنے کی؟ لوگوں نے اپنی دکانوں پر اڈے بنائے ہوئے لوگوں کے لیے باتیں کرنے کے لیے, چوک بنائے ہوئے ہیں, ہر آنے جانے والے کے بارے میں بات کرنی ہے. اور یاد رکھیے گا جو کسی کے بارے میں بات کرتا ہے, کوئی غیبت کرتا ہے, وہ مت ہی کسی کچھ فہمی میں رہے کہ اس نے اچھا کام کیا. یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہے, نیچ لوگوں کا کام ہے کسی کی غیبت کرنا, کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کسی نے آ کر کہا فلاں معتبر آدمی
آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، وہ غیبت کر رہا تھا آپ کی، تو آپ نے کہا کہ وہ آدمی جب غیبت کر رہا ہے وہ معتبر کیسے ہو گیا؟ وہ جو بتانے والا تھا اس کا تو مقصد یہ تھا کہ بات بڑی اتھینٹک ہے کہ وہ آدمی، وہ معتبر آدمی آپ کے بارے میں بات کہہ رہا تھا، آپ نے کہا اس کا علاج ہی نہیں رہا، وہ غیبت کر رہا ہے۔ ایک اور آدمی آیا کہ آپ کے امام حسن بصری کے پاس کہ آپ کے بارے میں فلاں بندہ یہ باتیں کہہ رہا تھا۔ آپ نے کہا اچھا، آپ نے فرمایا کہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آؤ۔ کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا، فرمایا جب اس کو دے کر آؤ اس کا شکریہ ادا کرو، اسے کہو تمہارا شکریہ، تم نے ہمیں نیکیاں بھیجی ہیں۔ اب دیکھ لیا غیبت کرنے والا، اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ کہا تمہارا شکریہ، تم نے ہمیں نیکیاں بھیجی ہیں، اور پھر کہا اس سے معذرت کرنا، جتنی تم نے نیکیاں بھیجی ہیں ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکے۔ اور اسی طرح آخر صاحب السلام نے ایک اور ہیبت ناک منظر دیکھا، حضور نے فرمایا کہ کینچی تھی، اس کینچی کے ساتھ ایک قوم کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، اور ادھر سے وہ پہلے ایک جگہ کاٹتا، زبان کاٹتا، دوسری جانب آتا، وہ پہلے درست ہو چکا ہوتا تھا، اور یہ عمل بار بار یہ عمل جاری تھا، تکلیف دہ عمل، اور وہ چلاتے تھے، چیختے تھے۔ پوچھے پر بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے فتنہ باز خطیب ہیں، فتنہ پھیلانے والے، لوگوں کو لڑانے والے، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے والے، اور ایک تو یہ عادت فتنہ باز خطیب، اور دوسری یہ عادت کہ جو بات کہتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے۔ اس میں وہ لاحت کے ساتھ پڑھنے والے قاری بھی آ گئے کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھنا، واہ واہ سمیٹنے کے لیے پڑھنا۔ وہ نعت خواں بھی آ گئے جو سبحان اللہ کہنے پر وہ نعت پڑھتے ہیں، وہ واہ واہ سمیٹتے ہیں، داد دیتے ہیں، جب تک داد نہ ملے انہیں سکون نہیں آتا۔ تو یہ یعنی یہ نہیں کہ مذہبی طبقہ ہے وہ آزاد ہو گیا، نہیں، اگر وہ فتنہ پھیلائے گا، وہ ایسی باتیں کرے گا جس پر خود عمل نہیں کرتا۔ آخر صاحب السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازیں تمہاری طرح پڑھتے ہیں، روزے تمہاری طرح رکھتے ہیں، لیکن وہ جہنم کے کتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، ہمیں بھی بتا دیں۔ حضرت سبحان نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کون لوگ ہیں اور ہم ان کاموں سے بچ جائیں۔ تو آخر صاحب السلام نے فرمایا کہ وہ عبادت تمہاری طرح ہی کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے برا عمل کرتے ہیں، تنہائیوں میں جا کر وہ برا عمل، وہ گالیاں، وہ بے حیائی، وہ ساری برائیاں وہاں پر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے پارسا بنے ہوئے، یہ فتنہ پر لوگ۔ تو ان کی ایسے لوگوں کی زبانیں اور یہ دار کاٹے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھے معراج کے موقع پر جو آقا علیہ السلام نے یہ مناظر دیکھے ہیں، اور یہ سارے مناظر یہ جو آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں اسی وجہ سے بتائے ہیں تاکہ ہم ان کاموں سے بچ جائیں، نماز میں سستی سے بچ جائیں، ہم غیبت سے بچ جائیں، ہم بے حیائی سے بچیں، اور ہم ایسی باتوں سے بچیں جو لوگوں میں فتنہ پیدا کرتی ہیں۔ آج لوگ لڑانے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کر کے، ادھر کی بات ادھر کر کے دو لوگوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، اور اس میں خوش ہوتے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کیا کام کر دیا، اور تجھے سوچنا چاہیے تھا، تو پشیمان ہوتا، شرمندہ ہوتا، تو نے کیسا کبھی کام کر دیا، تو نے ایک آدمی کے دل میں نفرت کو پیدا کر دی ہے۔ اور لوگ نفرت پھیلانے میں بالکل نہیں گھبراتے۔ یہ دور ہے جب اتنا فتنہ ہے اور ہر طرف لڑائی جھگڑا ہے۔ بات تو یہ تھی کہ تم امن پیدا کرتے، بات تو یہ تھی لوگوں کے درمیان صلح کرواتے، اور ہم نے لڑائیاں شروع کروا دی۔ معراج کے رازوں میں ایک راز یہ بھی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آخری مربی ہے کہ آقا صاحب السلام نے ان سے فرمایا کہ عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ سوچنے لگی کیا مانگو، جب کوئی بات ذہن میں نہیں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ اپنے والد سے مشورہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جاؤ مشورہ کرو۔ اب سیدہ صدیقہ اکبر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ آقا صاحب السلام سے پوچھنا معراج کی شب باتیں ہوئی تھی، راز و نیاز ہوئے تھے، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے صحابہ کیا چاہتے تھے، ان کی طلب ہوتی تھی ہمیں کوئی علم کی بات پتہ چل جائے۔ حضرت عائشہ خاتون ہے اور عورت کی خواہش ہوتی
میرے گھر میں سہولتیں ہوں. لیکن یہ حضور کی تربیت تھی. حضور نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتی ہو. گھر نہیں مانگا, سہولت نہیں مانگی. یہ وہ گھر ہے جہاں پر 3 دن فاقے رہتے تھے اور کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. اب ان سے کہا جا رہا ہے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو. انہوں نے گھر نہیں مانگا, اناج نہیں مانگا, خوراک نہیں مانگی, سہولتیں نہیں مانگی, بلکہ کہا اپنے بابا سے مشورہ کرو. اور وہ بھی صدیق اکبر ہیں, انہوں نے بھی کیا مانگا, انہوں نے علم مانگا. حضور کے پاس آئیں, حضور مسکرا پڑے, فرمایا کہ مشورہ ہو گیا. جی یا رسول اللہ مشورہ ہو گیا. کیا مشورہ ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ کے حضور ناز میں گئے تھے, باتیں ہوئی تھیں, ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں. حضور نے سنا, حضور مسکرا پڑے. تو آخر صاحب السلام نے فرمایا کہ عائشہ پھر سنو, اللہ کے حضور میں جو باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ کی امت میں سے جو آدمی 2 لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا, میں رب ہوتے ہوئے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے, اس بندے کو میں جنت عطا کروں گا. باقی پتا چلا اللہ کو مسلمانوں کا آپس میں ملنا, ان کا اتحاد, ان کا یونٹ یہ کس قدر پسند ہے. فرمایا ہم نے تمہیں امت واحدہ بنایا کہ تم نے اختلافات شروع کر دیے, لڑائیاں شروع کر دی. حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی. صدیق اکبر نے وعدہ بھی لیا تھا کہ حضور بات بتائیں, مجھے بھی آ کر بتانے. بڑی خوش ہوئی, صدیق اکبر کو بتانے گئی کہ بابا حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ دو آدمی کے درمیان جو صلح کروائے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا. صدیق اکبر نے سنا, آپ رونے لگ گئے. تو انہوں نے کہا کہ بابا آپ رونے لگ گئے, خوش ہونا چاہیے, تھوڑا سا عمل اور جنت مل گئی. تو کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں اس کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں. اگر صلح کروانے پر اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کرے گا تو پتا چلا اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے. جو اس کے خلاف کرے گا, جو لڑائیاں کروائے گا, 2 لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرے گا, جو رکاوٹیں کھڑی کرے گا, جو فتنہ پھیلائے گا, جو امن کو خراب کرے گا, جو ایک فتنے کی فضا کو قائم کرے گا, اس کا انجام کیا ہوگا. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد و